سن 2 ہجری میں روزہ فرض ہوا۔ حضور نے 11 ہجری کو رمضان سے قبل ہی ربیع الاول شریف کے مہینے میں انتقال فرمایا۔ اس طرح حضور علیہ السلام کی زندگی میں کل 9 رمضان آئے، 2 ہجری کو شامل کر کے 9 رمضان زندگی میں کل آئے، جس میں 2 رمضان 30 کے تھے اور باقی 7 رمضان 29 کے تھے۔ اور یہ بات ذہن میں رہے کہ روزے 29 ہوں یا 30 ہوں، اللہ ثواب 30 کا ہی عطا فرماتا۔ جس طرح کوئی شخص بھول کر کھا لے تو حدیث میں آتا اس کو اللہ نے کھلایا، اس کو اللہ نے پلایا، تو وہ اس نے کھا بھی لیا، اس نے پی بھی لیا، لیکن اس کا روزہ بھی باقی رہا۔ اس طرح اگر چاند 29 پہ نظر آ جائے تو ثواب اللہ 30 کا ہی عطا فرماتا ہے۔ یہ اس کی کرم نوازی ہے اپنے بندوں پہ۔ تو روزہ ڈھال ہے اور جہنم سے آزادی کا ایک اہم ذریعہ ہے۔ روزہ اللہ اور بندے کے مابین ایک راز ہے۔ روزہ نور ہے، ضیاء اور روشنی ہے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روزے کی فضیلت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ ہر شے کی کوئی زکوٰۃ ہوتی ہے، انسان کے جسم کی زکوٰۃ روزہ ہے۔ اگر روزہ رکھے گا تو جسم زکوٰۃ ادا کرے گا۔ جس طرح زکوٰۃ سے مال پاک ہوتا ہے، روزے سے جسم پاک ہو جاتا ہے۔ اور روزہ ویسے بھی انسان کے لیے شفا کا پیام ہے۔ فرمایا کہ سحری کھایا کرو، چونکہ سحری کے کھانے کے اندر بھی اللہ نے برکت رکھی ہے۔ تو یہ ماہ سیام اپنے دامن میں برکتیں لے کر، رحمتیں لے کر نازل ہوتا ہے۔ اس کا پہلا حصہ رحمت، درمیانی حصہ مغفرت، اور آخری حصہ جہنم سے آزادی کا مژدہ جاں فضا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ نے میری امت کو رمضان المبارک کے روزے کے حوالے سے 5 چیزیں ایسی عطا کی ہیں جو اس سے قبل کسی امت کو نصیب نہیں ہوئی۔ ایک تو یہ کہ رمضان المبارک کے اندر روزہ رکھنے والے کے میدے سے جو بو نکلتی ہے، اللہ کو وہ مشک سے زیادہ محبوب ہے۔ دوسری بات کہ جب ماہ سیام آتا ہے تو شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ تیسری بات کہ روزے دار جب تک روزے میں رہتا ہے، فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ اور چوتھی بات، جب ماہ سیام کی آخری رات آتی ہے تو اس کے سارے گناہوں کو بخش دیا جاتا ہے اور اس کو جہنم سے آزادی کا پروانہ مل جاتا ہے۔ آج کی اس نشست میں روزہ اور اس کے ثمرات کے حوالے سے کچھ گفتگو آپ کے گوش گزار کروں گا۔ اللہ تعالیٰ میری زبان پہ کلمۃ الحق جاری فرمائے۔ قرآن مجید سے جو آیت نور میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اس میں اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ارشاد فرمایا، اے ایمان والو، تمہارے اوپر روزے فرض کر دیے گئے جس طرح تم سے پہلوں پہ فرض کیے گئے تھے، تاکہ تمہیں تقوی ملے۔ الصوم فی اللغت الامساک، روزہ لغت میں رک جانے کو کہتے ہیں۔ جب ہوا کے تیز جھکڑ چلتے چلتے رک جاتے تو اہل عرب کہتے سامت الریح، کہ ہوا رک گئی۔ تیز دوڑتا ہوا گھوڑا جب اچانک ٹھہرتا تو وہ کہتے سام الخیل، منہ زور گھوڑا رک گیا۔ تو روزے کو بھی روزہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ نفس کا سرکش اور منہ زور گھوڑا رمضان میں رک جاتا ہے، اور جو اللہ کے حکموں کو ڈٹائی سے توڑتے ہیں رمضان میں، ان کے سر بھی سجدوں میں دیکھیں۔ تو اس لیے صوم کو صوم کہا جاتا ہے کہ اس میں انسان گناہوں سے رک جاتا ہے۔ شریعت اسلامیہ میں
طلوع فجر ثانی سے غروب آفتاب تک اکل و شرب اور جماع سے کستن رکے رہنے کو روزہ کہا جاتا ہے۔ روزے کی تاریخ کے حوالے سے علامہ اسماعیل حقی علیہ رحمہ تفسیر روح البیان میں لکھتے ہیں کہ ملک تحمورث ثالث کے دور میں قحط پڑا۔ یہ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد سے تیسرا بادشاہ ہوا ہے۔ تو اس نے اپنی قوم کو حکم دیا کہ وہ ایک وقت کا کھانا کھائیں اور ایک وقت کا کھانا بچا کر قحط زدہ علاقوں میں بھیجیں تاکہ دکھیوں اور مجبوروں کی مدد ہو سکے۔ ملک تحمورث الثالث کے اس حکم کو قوم نے قبول کیا اور ایک وقت کا کھانا بچا کر کے قحط زدہ علاقوں میں بھیجا۔ اس قوم کی یہ ادا اللہ کو پسند آ گئی تو اللہ نے اس کو عبادت قرار دے دیا۔ پھر اس کے بعد ہر نبی پر روزہ فرض ہوا۔ کما کتب علی الذین من قبلکم، اس پہ شاہد عادل ہے۔ حضور علیہ السلام فرضیت روزہ سے قبل ایام 20 کے روزے رکھا کرتے تھے۔ ہر ماہ کی 13، 14 اور 15 تاریخ کو قمری تقویم کے حساب سے جو روزے رکھے جاتے ہیں ان کو ایام 20 کے روزے کہا جاتا ہے۔ لیکن اس کے بعد پھر عاشورہ کا روزہ حضور نے معمول بنایا اور اس کو کسی صورت بھی حضور اور صحابہ ترک نہیں کرتے تھے۔ فصام رسول اللہ وامر بصیامہ، حضور نے خود بھی روزہ رکھا اور صحابہ کو بھی حکم دیا کہ یہ روزہ رکھیں۔ لیکن جب سن 2 ہجری کو واقعہ بدر سے 1 مہینہ قبل 17 شعبان المعظم کو جب روزہ فرض کیا گیا تو پھر حکم دے دیا گیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ فرمایا اب جس کا جی چاہے عاشورے کا روزہ رکھے اور جس کا جی چاہے ترک کر دے، لیکن اس سے قبل وہ روزہ رکھنا امت پر ضروری تھا۔ اب ایام معدودہ یعنی گنتی کے دن، اور وہ 29 یا 30 دن ہیں، ان کے روزے امت پر فرض کر دیے گئے۔ سن 2 ہجری میں روزہ فرض ہوا۔ حضور نے 11 ہجری کو رمضان سے قبل ہی ربیع الاول شریف کے مہینے میں انتقال فرمایا۔ اس طرح حضور علیہ السلام کی زندگی میں کل 9 رمضان آئے، 2 ہجری کو شامل کر کے 9 رمضان زندگی میں کل آئے، جس میں 2 رمضان 30 کے تھے اور باقی 7 رمضان 29 کے تھے۔ اور یہ بات ذہن میں رہے کہ روزے 29 ہوں یا 30 ہوں، اللہ ثواب 30 کا ہی عطا فرماتا۔ جس طرح کوئی شخص بھول کر کھا لے تو حدیث میں آتا اس کو اللہ نے کھلایا، اس کو اللہ نے پلایا، تو وہ اس نے کھا بھی لیا، اس نے پی بھی لیا، لیکن اس کا روزہ بھی باقی رہا۔ اس طرح اگر چاند 29 پہ نظر آ جائے تو ثواب اللہ 30 کا ہی عطا فرماتا ہے۔ یہ اس کی کرم نوازی ہے اپنے بندوں پہ۔ تو روزہ ڈھال ہے اور جہنم سے آزادی کا ایک اہم ذریعہ ہے۔ روزہ اللہ اور بندے کے مابین ایک راز ہے۔ روزہ نور ہے، ضیاء اور روشنی ہے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روزے کی فضیلت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ ہر شے کی کوئی زکوٰۃ ہوتی ہے، انسان کے جسم کی زکوٰۃ روزہ ہے۔ اگر روزہ رکھے گا تو جسم زکوٰۃ ادا کرے گا۔ جس طرح زکوٰۃ سے مال پاک ہوتا ہے، روزے سے جسم پاک ہو جاتا ہے۔ اور روزہ ویسے بھی انسان کے لیے شفا کا پیام ہے۔ فرمایا کہ سحری کھایا کرو، کیونکہ سحری کے کھانے کے اندر بھی اللہ نے برکت رکھی ہے۔ تو یہ ماہ سیام اپنے دامن میں برکتیں لے کر، رحمتیں لے کر نازل ہوتا ہے۔ اس کا پہلا حصہ رحمت، درمیانی حصہ مغفرت اور آخری حصہ جہنم سے
آزادی کا مجدائے جاں فضا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ نے میری امت کو رمضان المبارک کے روزے کے حوالے سے 5 چیزیں ایسی عطا کی ہیں جو اس سے قبل کسی امت کو نصیب نہیں ہوئی۔ ایک تو یہ کس بات کا کہ رمضان المبارک نبی پاک کے نے اندر فرمایا خوف روزہ یہ ہے کہ رکھنے والے کے یقین میدے کمزور سے ہو جو جائے۔ بو نکلتی ہے یاد رکھیں اگر اللہ کو اعتبار نہ ہو مشک تو سے گھر زیادہ نہیں چلتا، محبوب ہے۔ تو اگر اللہ رسول پر یقین دوسری کامل نہ بات ہو تو پھر بندہ مسجد نہیں کہ آتا، جب ماہ سیام پھر آتا اس کا ہے دین نہیں تو چلتا، شیاطین کو پھر اس جکڑ کے دیا لیے جاتا مشکل ہے نماز، پھر اس کے لیے تیسری مشکل ہے بات راہ خدا میں خرچ کرنا کہ روزے دار جب تک روزے میں رہتا ہے فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں۔ اللہ تجھی سے مانگنا ہے میں لے کے اٹھوں گا، اور تو چوتھی مجھے بات دے گا، جب فرمایا ماہ جتنا سیام تیرا کی یقین آخری کامل ہوگا رات اتنا ہی اللہ تجھے تو جھولی اس بھر کے عطا سارے فرمائے گا۔ گناہوں کو بخش دیا کمزور جائے سا مسلمان اور لڑکھڑاتا اس سا کو جہنم مسلمان سے دیکھتا آزادی ہوں کا کرتا ہوں۔ پروانہ اور یہ بھی نہ دیکھا کریں بھائی بلکہ ایمان یقین کو ایک استقامت صحابی کے نے درجے پہ حضور لیں، سے یہ نہ عرض دیکھا کریں کی کہ وہ کیسے دے کہ گا، آقا کریم وہ کسی جو وسیلے کا محتاج نہیں ہے، وسیلے کو پسند جہنم کرتا سے ہے، اور وسیلے آزادی کا کا محتاج پروانہ مومن کو وہ ملتا بغیر ہے وسیلے کے بھی دے دے۔ کیا یہ لیلۃ ہر القدر آدمی کی ماں باپ رات کے ذریعے پیدا ہوتا ہے، آقا اگر کریم پیدا نے کرنا فرمایا چاہے تو نہیں، جناب عیسیٰ کو بغیر جب باپ کے پیدا کر مزدور دیتا ہے، اپنی مزدوری اگر پیدا مکمل کرنا کرتا چاہے ہے تو حضرت جب آدم اس کو کی بغیر دہاڑی ماں پوری ہو اور جاتی ہے تو پھر باپ کے پیدا کر اس دیتا ہے۔ کا جب مالک کچھ یقین دیتا ہے رکھیں، یقین تو قرآن یہ مجید جو پڑھیے، اس کو بخشش اور مغفرت کا حضرت مجدہ موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں کھڑے ہیں، چاروں جانب دشمن ہی دشمن ہے، فرمایا کہ جو لیلۃ القدر کی برکتیں اس کو جادوگر حاصل آ گئے، ہوتی ہیں، اس انہوں نے کے سانپ علاوہ چھوڑے، حضرت اور موسیٰ یہ کے اللہ ہاتھ میں تعالیٰ ڈنڈا جل تھا۔ شانہ نے خاص کرم حضرت نوازی موسیٰ کہتے ہیں یا اللہ فرمائی کیا کروں، بندہ اللہ تعالیٰ نے مومن پر فرمایا اپنا سانپ کہ پھینک دو، اس کو یہ کہنا چاہیے تھا نا کہ یا اللہ رات ایک ہی تو شے ہے، عطا اتنے فرمائی سانپ ہے، اور بچانے کے لیے پانچویں ڈنڈا ہے وہ فضیلت پھینک دوں۔ جو اس کو دی گئی ڈنڈا پھینکا روزہ جاتا دار ہے، کو سانپ کو اور دیکھ کر کے حضور سے قابو کیا قبل جاتا ہے۔ جو امتوں میں لوگ روزے یہ رکھتے میرا اور آپ کا تھے ذوق یہ ہے نا، فضیلتیں ان کو نہیں لیکن عطا انبیاء کی گئی۔ کرام کا جنت انداز کو ملاحظہ پورا کیجئے میرے مومن عزیزو، کے لیے اللہ آراستہ فرماتے ہیں ڈنڈا، آراستہ دیا جاتا ہے۔ اے موسیٰ ڈال حضرت دے ابو اپنا ہریرہ عصا، رضی اللہ پہلے نہیں فرمایا کہ سانپ بن جائے گا، فرمایا ایک بس روایت تو ڈال دے۔ امام بخاری اور امام میں اور مسلم آپ نے ہوتے ہیں روایت تو کیا سام سامنے ہے، ڈنڈا آقا ہاتھ میں کریم آپ علیہ کہیں السلام گے نے جی ارشاد بات ہے، یہ فرمایا تو دفاع کی قال چیز اللہ ہے، کسی عز کو و ڈال جل دوں تو بچوں گا کیسے؟ شان کہا ڈال دو تو حضرت ہے موسیٰ نے کل عمل ڈال ابن دیا، کہا آدم میرے له۔ رب کا حکم ہے تو میرے لیے بہتر ہی آدم ہوگا۔ کا ہر اللہ عمل فرماتے ہیں اسی جب کے موسیٰ لیے نے ڈالا تو میں نے اس الا ڈنڈے کو، الصوم اس عصا کو فإنه اژدہا بنا دیا۔ ہاں مگر روزہ اب ہے کبھی جو اصحاب میرے میں لیے اژدہا بنتا بنے، ہے کبھی وَأَنَا کبھی أَجْزِي چھڑی بھی بِهِ بہت بڑا وَأَسْقِي اژدہا جزاء۔ بنی ہے، لیکن میں قرآن اسے کہتا ہے جناب موسیٰ نے بس ڈالا سیام تو اللہ نے اژدہا، اور بلکہ اس سے سیام پیچھے چلیے، روزہ عورتیں کمزور ڈھال دماغ ہے کی ہوتی ہیں نا، فائزہ کان جناب یوم موسیٰ پیدا صوم ہوئے تو اللہ احدکم فلا فرماتے ہیں میں نے یرفث موسیٰ کی ولا ماں کے دل یسخر میں بات ڈالی، فإن ماں کے صابہ دل میں احد او صندوق قاتلہ میں ڈال کے تو اس فلیقل کو انی دریا میں صائم مار دے۔ انی اور صائم بھائی صندوق میں والذی کہہ سکتے نفس نا آکسیجن محمد کیسے جائے گی؟ بیدہ اور دریا میں لخلوف بچے فم بچنے کے لیے الصائم ڈالے جاتے اطیب ہیں کہ عند ڈوبنے کے لیے اللہ ڈالے من جاتے ہیں؟ ریح المسک ماں کے دل میں للصائم یقین کمزور نہیں تھا، ماں کا۔ یفرحهما اذا افطر انبیاء کے فرح ماں باپ بفطره موحد ہوتے ہیں، واذا دین کو لقي ماننے والے، ربه ماں کے دل میں اللہ نے فرح باپ، اللہ قرآن میں فرمایا کہتا ہے میں نے کہ وحی جب کی، میں نے کوئی القاء شخص کیا، میں نے روزہ بات رکھتا ڈالی۔ ہے تو حضرت اس کا موسیٰ یہ کی عمل ماں کہتی اللہ ہے کے میں نے لیے ہے ڈال کے نا اور اللہ سمندر تعالیٰ میں اس کی بیٹا، جزا دے گا۔ میں روزہ نے ڈھال سمندر ہے، میں بیٹا جب ڈال کوئی کے شخص روزہ رکھے صندوق میں تو وہ بند اس کے کر کے اندر رب کے حوالے کوئی کیا، اللہ کی نافرمانی نہ فرماتے کرے، ہیں میرے یہاں مالک تک کا کہ بھروسہ اگر اس کیا کو تو کوئی پھر میرے شخص مالک گالی کا بھی دے کام دیکھو، تو کمال وہ یہ دیکھو، کہے میں نے دریا کہ میں میرا ڈالا، روزہ ہے، اللہ نے فرعون کے گھر میں میرے بیٹے کی میں نے پرورش روزہ کی۔ رکھا ہوا ہے، یہ کہہ کے یقین لڑنے حضرت والے موسیٰ کے کو پاس الجھنے قوم آئی، والے قرآن کو پڑھیے، ٹال دے۔ کہا جناب حضور پانی نے چاہیے، ارشاد فرمایا مجھے قسم ہے اس رب کی وَإِذِ جس اسْتَسْقَىٰ کے مُوسَىٰ قبضے میں لِقَوْمِهِ، محمد کی جان ہے موسیٰ نے اپنی قوم کہ کے روزہ لیے دار پانی کے ڈالا، میدے سے فَانْفَجَرَتْ جو مِنْهُ بو نکلتی ہے عَشَرَةَ اللہ کو عَيْنًا، وہ اپنا ڈنڈا مس پتھر پہ یعنی مارو، کستوری کی عقل والا خوشبو سے آدمی زیادہ ہوتا تو اڑ جاتا، محبوب کہتا ہے، یا اللہ پتھروں سے بھی اور کبھی پانی روزہ نکلا دار ہے۔ کے لیے دو اتنی خوشیاں اتنی عصاکل ایک حاجر، خوشی مارو اس کو پتھر اس پہ وقت ڈنڈا، ملتی اللہ ہے کے نبی نے جب وہ منٹ نہیں روزہ لگایا، افطار آ کرتا کر کے ہے، ڈنڈا اور لگایا۔ دوسری خوشی اس کو فَانْفَجَرَتْ اس مِنْهُ وقت اثْنَتَا ملتی ہے عَشَرَةَ جب اس عَيْنًا۔ روزے کے صلے میں اللہ اسے فرماتے ہیں اپنے جناب رب کا دیدار موسیٰ نے نصیب ایک عصا مارا، میں نے 12 یہ چشمے بات جاری ذہن کر میں دیے۔ رکھیں کہ اس تو دنیا لے تو پر اللہ سب سے کرتا ہے، بڑی اللہ دولت کہتا ہے پڑھ نماز روزی دوں گا، کہتا سوچتا دی ہوں۔ گئی ہے، اللہ فرماتے ہیں آجا دولت مسجد دی میں گئی تیرا ہو جاؤں گا، کہتا دیکھتا اور ہوں۔ قیامت اللہ کے فرماتے دن ہیں سب میرے
सबसे बड़ी की गुलामी कर, मैं तुझे महबूब बना लूं। अहले ईमान जो कहता थोड़ा बड़ा होके दाढ़ी अल्लाह ताला का अभी सियाना होके मैं जरा जन्नत के सर्टिफिकेट ले लूं इजरा हिस्से के कितने सालों के बाद आएंगे। जन्नत करूंगा की प्रोग्राम बना रहा है, नेमतें इरादे में है अल्लाह दुनिया के की कोई पैगंबर दौलत का और डंडा दुनिया की और कोई इससे नेमत ज्यादा आगे जन्नत बात हो की गई। किसी नेमत का पीछे मुकाबला नहीं कर फौज लगी सकती। हुई है फिरौन की, लेकिन जन्नत वाले मजमा है, जन्नत में हजारों जाकर लाखों इस का नेमत लश्कर को लेके सबसे बड़ा तलवारें, समझेंगे नेज़े, और फिरौन वो पीछे, होगी भी आगे हकीकत में दरिया आ सबसे गया। बड़ी
نعمت ایسی نعمت کہ اس نعمت کے ملنے پہ باقی ساری نعمتوں کو بھول جائیں گے، وہ یہ ہے کہ رب اپنے رخ کرم سے پردہ ہٹا دے گا اور ان کو اپنا دیدار عطا فرمائے گا۔ یہ سب سے بڑی دولت جو مومن کو آخرت میں نصیب ہوگی، یہ روزے کے صلے میں یہ روزے کا وہ ثمر ہے، یہ روزے کا وہ پھل ہے جو اللہ اہل ایمان کو پانی پہ ڈنڈا مارا تو میں نے پانی میں رستے بنا دیے۔ عاجزی بے ہی ڈنڈا مارا تو پانی نکل آیا، دوسری جگہ آسان مارا تو پانی خشک ہو گیا، 12 چشمے بن گئے، 12 رستے بن گئے دریا میں سے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام گزر گئے اور اللہ فرماتے ہیں فرعون بھی آیا تو اسے میں نے غرق کر دیا، اور وہ کھڑا دیکھتا ہی رہ گیا کہ بنا کیا ہے۔ جب یقین کامل نصیب ہوتا ہے، اعتماد ایک عمل ایسا ہے کہ جس کی جزا انسان کو یہ انشراح اور ایک عمل ایسا ہے کہ میری نجات جس کی جزا خدا کے حکم میں ہے اور رسول اللہ کے قدموں میں ہے، جس کی جزا بے حساب۔ جب اسے یہ انشراح حاصل فرمایا ہوتا ہے تو پھر نماز کہ وہ دو عمل جو واجب کرتے ہیں وہ یہ غور کیجئے کہ کیا اگر کسی شخص نے اللہ کی اسے نماز کا اور اس کے ساتھ کسی کو شریک پھر نہ اسے ٹھہرایا نماز بوجھ نہیں بلکہ وہ نماز نہ جنت پڑھے تو اس پر کو یہ بوجھ ہوتا ہے۔ اعمال واجب کرتے ہیں، پھر قرآن مجید یعنی اس کو اس کی جنت کا روح ملنا ساتھی ہو لازم ہے، جاتا ہے، ضروری ہے، پھر واجب ہے۔ عبادات، تقوی، اور دوسرا وہ پرہیزگاری، شخص جس نے اپنے پھر رب وہ کے ایک حکموں سنت کو کے توڑا، چھوٹنے پر یہاں پریشان تک اس رہتا ساتھ ہے۔ کسی کو جب شریک یقین کی دولت نصیب اس کے اوپر قرآن جنت مجید واجب۔ فرقان حمید نے کہا اور ایمان دو لاؤ وہ عمل تو پھر ایمان جن پہ کی ڈٹ جزاؤں کی مثل ملے گی، مسلمان بنو تو پھر ایک اسلام پر، وہ پھر یہ جو گناہ کمزوری ہے نا جو یہ اس نے دیکھتے کیا ہیں کرتے تو ہیں اس کی چلتے سزا ہیں، اس کی مثل ابھی کل ابھی پرسوں، اور دوسری وہ نیکی جو اس نے کی نہیں ابھی میں لیکن اس نماز کا عزم کرتا کیا ہوں دیکھتا ہوں تو اس کو بھی ایک نیکی کا ثواب الا اللہ ایک محمد عمل ہے رسول جس کے اللہ بدلے کے صلی اللہ اندر علیہ 10 گنا جب کسی نے اس کو کلمہ اجر پڑھا دیا تو اس جاتا پر پورا دین اور ضروری ہے۔ فرمایا اس سے پورا۔ اس کے نیک اب وہ یہ اعمال نہیں کہہ سکتا کہ تھوڑا تھوڑا کر اور کے ہوں۔ فرمایا یقین کہ کی دولت نعمت جو اللہ اس کا پاک قرآن چھٹا مجید عمل میں ہے فرماتے ہیں وہ ایسا ہے جس کے بدلے کے اندر اس کو 700 گنا جنہوں نے اجر کہا کہ دیا اللہ ہمارا رب ہے اور پھر وہ اس راہ پر ڈٹ خدا گئے، میں اس کا صدقہ کرے پھر اس پر وہ اور فرمایا ایک عمل ایسا ہے نہیں اللہ جس ہی کی رب ہے، جزا کا دنیا اللہ پر ہی کوئی دینے حساب والا، ہی نہیں اللہ ہی مالک، اور وہ بندے کا اللہ ہی اللہ ہمارا کے رازق ہے، حضور رب ہی ہمارا اپنے سب۔ روزے کے ساتھ جب پیش ڈٹ ہونا گئے تو روزہ ایک ایسا عمل ہے کہ جس کی جزا پھر کا میں ان کوئی کی حساب مدد ہی کے نہیں۔ لیے آسمان سے فرشتوں کا یہ نزول اللہ کے فرمایا۔ علم میں ہے کہ وہ اپنے بندے فرشتے کو کیا کہتے ہیں؟ کتنی اس کی اللہ جزا تخافوا ولا اور کتنا اس تحزنوا، غم کا نہ صلہ کرنا، عطا خوف نہ فرماتے ہیں۔ کھانا، تو یہ اجر ہے نیکی کا، اور آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا روزہ اس جنت کی اور خوشخبری جہنم دینے آئے سے ہیں جس بچنے کا کا رب نے تمہارے ایک ساتھ وعدہ مضبوط کیا قلعہ ہے۔ پھر فرشتوں روزے کا کے نزول ہوتا ہے، لیکن من شرط جملہ کیا ہے کہ ایمان لائے اور پھر ایمان پر ثمرات میں سے پھر یہ نہ سوچے کہ ایک وہ کس ثمرہ طرح دے گا، وہ کیسے عطا مرتبہ کرے گا، وہ احسان میری کا مدد کس طرح کرے گا، نظام کیسے چلے، ڈٹ جائے، مرتبہ ڈٹ جائے، احسان کہے کیا میرے اللہ کا حکم ہے تو میں نے اس حلال پہ کھانا، حدیث میرے رب جبریل کا حکم میں ہے آپ تو میں کے نے تھوڑے سامنے پہ گزارا کرنا، میرے مالک کا جس حکم کو ہے تو میں امام نے اپنی بخاری جیب نے دیکھنی ہے دوسرے اور کی دیگر نہیں، ائمہ میرے رب کا احادیث حکم ہے تو میں نے اس کی ذکر اطاعت میں کیا رہنا، جب ڈٹ جائے گا مسجد اللہ نبوی کے کا ماحول احکامات پر جب ڈٹ جائے گا، مدینہ شریف اللہ فرماتا ہے پھر میں کی تیری فضائیں مدد کے لیے فرشتوں کا صحابہ نزول کروں حضور گا۔ کی صحبت میں نبی پاک جلوہ فراز تھے، صلی اللہ بڑھ علیہ رہا وسلم نے تھا، فرمایا اجالے دو دولتیں اتر اگر رہے کسی تھے، کو اللہ دے دے تو صحابہ سمجھے کے اللہ نے اسے من دنیا کی سب سے روشنی زیادہ سے مالا دولت مال عطا تھے۔ فرما دی۔ یا حضرت رسول اللہ عمر وہ کون فاروق کون رضی سی اللہ چیزیں ہیں؟ تعالیٰ عنہ فرمایا فرماتے کہ ہیں جس ایک شخص کو اللہ نے معاف کرنے جس کی کی دولت عطا گھنی کر، سیاہ داڑھی تھی جو اور معاف کرنے لگ گیا، اس کا جس کی سفید طبیعت میں لباس درگزر آ گیا، جو ہم میں معاف سے اسے کرنے کوئی لگا، جانتا بھی معاف نہیں تھا، کرنے لگا، جس کو ایک لیکن دولت یہ مل گئی، اپنے وجود کی اور تر و دوسرا میرے تازگی کی مصطفیٰ وجہ نے سے فرمایا وہ جسے اللہ نے مسافر بھی یقین کی دکھائی دولت عطا فرما دی۔ کیونکہ جس مسافر کو یہ ہوتا دو تو دولتیں مل جائیں، آثار درگزر سفر اس کرنا، کے بدن دوسرا سے رب ظاہر رسول پہ یقین کامل لگتا تھا جس طرح اسے یہی کسی کائنات گلی کی سے ہر نکل شے گیا، مل گئی، لیکن میرے نبی پاک نے کیونکہ وہ فرمایا وہاں جب کا بھی رہنے دعا والا مانگو نہیں تھا، خدا سے ہم یہ میں دو سے نعمتیں مانگا اسے کرو، کوئی پہچانتا بھی عرض کیا کرو اے اللہ اب وہ درگزر حضور کی دولت میں عطا آیا، فرما، فَأَسْقَطَ اے اللہ تو رُتْبَتَيْهِ ہمیں إِلَىٰ یقین کی دولت عطا اور فرما، اپنے گھٹنوں کو ایمان کی جوڑ کر قوت اور حضور کے پختگی گھٹنوں نصیب کے فرما۔ ساتھ میرے بھائی ملا کر حضور نے بیٹھے۔ فرمایا مانگ کے لو، اور حضور علیہ السلام سے عرض کرتا ہے کمزور کہ ایمان حضور والا شخص مجھے کسی خبر کام کا دیجئے نہیں، کہ ایمان کیا ہے۔ جس آدمی کے ذہن حضور میں نے شک ارشاد کا فرمایا ایمان بیج یہ ایک ہے دفعہ کہ جنم لیتا وہ ہے، اللہ پر ایمان وہ لائے، آدمی تو رسول پر غلام سے ایمان لائے، بدتر ہے، اچھی کتابوں پہ ایمان بے لائے، کیف سجدہ، اچھی روٹی روٹی تقدیر سی پہ ایمان عبادت، لائے، فرشتوں اس پہ کی ایمان زندگی لائے، بتایا کیفیات سے حضور۔ خالی ہے۔ جس تو شخص کو پتہ چل جائے اس نا نے لوگ کہا میرے مخالف صدق ہیں، اس آپ کا نے تو سجد سچ رہتا ہی کوئی نہیں،
کہتے ہیں ہمیں بڑا اصل بات یہ ہوتی ہے کہ یہاں خود ہی سوال کرتا ہے اور خود ہی تائید کر دیتا ہے. مخالفت یہاں پھر کہنے لگا اسلام بندے باتیں کر رہے ہیں تو پریشان ہے میرے خلاف ہی لگے ہوئے ہیں. فرمایا اسلام میری بات ہو رہی ہے کیونکہ اصل تکلیف کہاں ہے؟ نماز پڑھے اور اگر یہاں یقین کامل ہو گیا نا کہ سارے مجھ سے پیار ہی کرتے ہیں اراکین اسلام تو پھر دو بندوں کو بات کرتا کہنے لگا تو یہی سوچے گا میری تعریفیں کر رہے ہیں. پھر تعجب ہوا کہہ رہے تھے کیا کہ خود ہی ایک بات کہہ رہا ہے اور خود ہی پھر اس کی تصدیق کر رہا ہے. بھائی یاد رکھیں کہتے ہیں پھر وہ یہاں پوچھتا ہے اطمینان دے یقین کی دولت دے. سبحان اللہ ماشاءاللہ. تو حضور علیہ السلام نے بیان جواب تھا. فرمایا آئی ہوپ آپ کو بیان پسند آیا ہوگا. اگر بیان پسند آیا ہے تو اپنے دوستوں میں لازم شیئر کرنا اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت اس طرح کرے کہ گویا تو اسے دیکھ رہا ہے. نئے ویڈیو میں تب تک کے لیے اور اگر یہ کیفیت تجھے نصیب نہیں ہوتی تو کم از کم یہ کیفیت نصیب ہو جائے کہ وہ تجھے دیکھ رہا. یاد رکھیں وہ کہنے لگا ہاں آپ آپ نے گھر نہیں سچ چلتا. کہا. پھر اس کے بعد اس اللہ نے رسول پر یقین قیامت کامل کی نہ ہو کچھ تو نشانیوں بندہ کے مسجد بارے میں نہیں آ سوال سکتا. کیا. تو پھر حضور اس علیہ کا السلام دین نہیں نے چلتا. جواب مرحمت پھر اس کے لیے مشکل ہے. جب وہ شخص اٹھ کے چلا گیا تو حضور نے فرمایا عمر جانتے تھے یہ شخص کون ہے؟ کہا اللہ و رسولہ عالم. اللہ اس کا رسول خوب جانتا ہے. فرمایا ھذا جبریل یہ جبریل امین تھا اور تمہیں تمہارا سکھانے کے لیے آیا. جبریل نے جب امت کو دین سکھایا تو سب سے پہلے یہ بات سکھائی کہ حضور کی چوکھٹ میں بیٹھنے کا ادب کیا ہے. دونوں گھٹنے بچھا کر وہ اس طرح حضور کی چوکھٹ میں ادب کے ساتھ بیٹھا اور اس کے بعد حضور سے اس نے سوالات کیے. فرمایا یہ جبریل امین تھے جو تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے آئے. جبریل امین نے جو دین سکھایا جو چیزیں پوچھی وہ 3 چیزیں تھیں. ایمان کیا ہے, اسلام کیا ہے اور احسان باپ کے پیدا کر دیتا ہے. احسان یقین رکھیں تیسری چیز یقین ہے قرآن جس کو مجید ہم پڑھیے. اپنی زبان کے اندر تصوف کہتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں کھڑے ہیں چاروں اس کو درجہ احسان یا مرتبہ احسان کہا جاتا ہے. جادوگر اور آ یہ گئے دین کی انہوں نے روح سانپ ہے. چھوڑے. جو لوگ طریقت کا انکار حضرت کرتے ہیں وہ دین کی روح کا انکار حضرت کرتے ہیں. موسیٰ کہتے ہیں یا اللہ کیا کروں. حضور علیہ اللہ نے السلام فرمایا نے اپنا جو سانپ پھینک دو. طریقت بیان فرمائی وہ یہ تھی کہ اللہ کی عبادت تو اس طرح کرے کہ جس طرح تو اسے دیکھتا ہے. ڈنڈا پھینکا جاتا ہے سانپ کو دیکھ کر کے قابو کیا جاتا ہے. لیکن اگر یہ کیفیت یہ میرا اور آپ کا ذوق ہے نا. یہ کیفیت تو لیکن ملے کہ انبیاء وہ مجھے کرام دیکھ کا رہا انداز ملاحظہ کیجئے ہے. اور میرے اگر یہ کیفیت بھی مل جائے کہ وہ مجھے دیکھ رہا ہے اے موسیٰ ڈال دے اپنا عصا. انسان کی زندگی پہلے میں نہیں فرمایا کتنا کہ سرور سانپ آ بن جائے جائے گا گا. فرمایا بل کہ تو جب ڈال وہ دے. نماز کے لیے کھڑا ہو تو اس تصور میں ڈوب جائے کہ میرا مالک تو مجھے دیکھ رہا ہے. ہم کہیں گے جی تو پھر نماز کا کتنا سرور آ جائے گا اس کو. اسی کو ڈال دو. اور جب وہ کوئی اور نیک عمل کر رہا ہو تو اس تصور میں ڈوب جائے کہ میرا مالک میرے اوپر نگاہ لطف فرما رہا ہے. تو پھر اس کی کیفیت اللہ فرماتے ہیں جب موسیٰ نے تو ڈالا پہلی تو میں نے اس کیفیت ڈنڈے کے کو اس تو سے عصا دیکھا. کو ازدہا حضرت بنا. علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ اب کبھی عصا بھی کسی نے ازدہا پوچھا بنے. جس رب کی عبادت کرتے کبھی ہو چھڑی بھی بہت بڑا اس کو کبھی ازدہا دیکھا بنی ہے. بھی. لیکن قرآن کہتا ہے جناب موسیٰ نے ڈالا تو اللہ نے ازدہا بلکہ اسے پیچھے چلیے. عورتیں کمزور یقین کی ہوتی اے ہیں. صاحب کبھی کبھی کی بات کیا کرتا ہے. علی تو اتنی دیر تک سجدے سے سر ہی نہیں اٹھاتا جب تک اس کے جمال جہاں آرا سے فیض یاب نہیں ہو جاتا. میں ڈال کے تو اس کو دریا داتا گنج بخش علی حجویری علیہ رحمہ کشف الماجود کے اندر ایک حدیث نقل کرتے ہیں. اور دریا میں بچے بچنے کے لیے ڈالے جاتے ہیں کہ ڈوبنے کے لیے ڈالے فاقہ کشی اختیار کرو ماں کے دل میں یقین اور کمزور اور نہیں پیاس ہوتا. برداشت کرو. ممکن ہے انبیاء کہ کے اس ماں باپ دنیا کے اندر تم اپنے دل کی آنکھوں سے اپنے رب کا مشاہدہ کرو. اللہ قرآن میں کہتے تو یہ جو مرتبہ احسان ہے جو مومن کا مقصود ہے وہ اس کو حضرت حاصل موسیٰ ہوگا. کی ماں کہتی ہے میں نے ڈال کے نا اور سمندر اگر میں چلو بیٹا کسی روزہ دار کو یہ کیفیت نہ سمندر میں ملے بیٹا کہ وہ ڈال اپنے کے رب کے جمال جہاں صندوق میں آرا بند کو کر دیکھ کے لے رب کے اس حوالے کے جلووں کیا. کو دیکھ لے فرماتے اس ہیں کے میرے دیدار کی مالک دولت سے کا مالا بھروسہ مال کیا ہو تو جائے میرے اس مالک کا کا دل کام دیکھو اس کمال کی دیکھو. محبت میں میں نے ایسا دریا میں ڈوبے ڈالا کہ وہ جدھر اللہ نے دیکھے اسی فرعون کے کے جلووں گھر کو میں ہی میرے دیکھتا بیٹے کی چلا جائے. اگر روزہ یہ دار یقین کو کہ حضرت موسیٰ کے ایسی پاس دولت قوم آئی. نہ بھی قرآن نصیب پڑھیے. ہو تو کم از جناب کم پانی چاہیے. روزہ دار کو یہ دولت تو ضرور ملے گی کہ وہ اس احساس میں ڈوب موسیٰ نے جائے گا کہ اپنی میرا قوم رب کے لیے پانی مجھے مانگا. ہم نے کہا فن فاجرت من گناہگار سے حسنۃ گناہگار عشرۃ عینا. کڑکتی ہوئی اپنا ڈنڈا دوپہر پتھر پہ مارو. ٹھنڈا پانی عقل والا دستیاب آدمی ہونے ہوتا کے تو آ جاتا باوجود کہتا یا اللہ پتھروں سے بھی کبھی الگ سے پانی نیچے نکلا ہے. نہیں اتارتا اتنی بھی کیوں؟ ایسا اس لیے کہ میرا مالک تو مجھے دیکھ رہا. اللہ کے نبی نے منٹ تو نہیں یہ لگایا. احساس اس کو آیا کہ لگایا کاش کہ رمضان میں یہ عشرۃ عینا. اللہ فرماتے ہیں جناب موسیٰ نے ایک عصا مارا میں نے 12 چشمے جاری کر دیے. سے پھوٹتا ہوا تو یہ اجالا رمضان میں ایک گناہگار سے گناہگار شخص بھی حاصل کر اللہ فرماتے ہیں آجا مسجد میں کہ وہ تیرا اس ہو احساس میں جاؤں ڈوب جاتا ہے کہ میرا اللہ مالک فرماتا ہے تو میرے معبود کی غلامی کر کاش میں کہ تجھے اس کو معبود اندر بنا سمو لوں. لے
اور اس کو ایک پرد پہ رکھ لے اور اس کو سجا لے اور اس دولت کو پھر جانے نہ دے تو پھر اس کے لیے گناہ کرنا مشکل ہی محال ہو جائے گا۔ اس احساس سے پانی نہیں پیتا کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، تو کیا مجھے یہ بتاؤ کہ جب وہ دکان پہ بیٹھ کے ڈنڈی مارتا ہے کیا اللہ اس وقت نہیں دیکھتا؟ جب وہ کسی کی جیب کاٹتا ہے اللہ اس وقت نہیں دیکھتا؟ جب وہ رشوت لے رہا ہوتا ہے اللہ اس وقت نہیں دیکھتا؟ کہ اللہ تعالیٰ صرف رمضان میں دیکھتا ہے، غیر رمضان میں نہیں دیکھتا؟ تو یہ احساس کاش اس کے ساتھ لگ جائے کہ میرا مالک مجھے دیکھ رہا ہے، تو پھر گناہ کرنا مشکل ہی نہیں ناممکن ہو جاتا ہے۔ ساتویں کھوپڑی میں جب سارے دروازے بند کر کے خود کے اوپر موٹا کپڑا ڈال کے زلیخا بولی اے اللہ یوسف اب آ جاؤ نا، اب تو کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، تو یہی احساس تھا جس نے روشنی دی۔ قال معاذ اللہ، کہا اللہ کی پناہ، تو اپنے معبود سے موٹی چادر ڈال کر چھپ گئی، لیکن میرا خدا تو ساتویں کوٹھڑی میں بھی دیکھ رہا ہے۔ پھر اتنی روشنی برسی، اتنے اجالے اترے کہ گناہ کیا گناہ کا تصور بھی محال ہو گیا۔ تو یہ یقین، یہ اذعان کہ میرا مالک مجھ کو دیکھ رہا ہے، انسان کے لیے گناہ کو مشکل ہی نہیں ناممکن بنا دیتا ہے۔ اور میرے اور آپ کے آقا و مولا نے فرمایا سبعۃ یظلھم اللہ تعالی فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، امام عادل وشاب نشأ فی عبادۃ اللہ ورجل قلبہ معلق بالمساجد ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرقا إليه ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عیناہ او کما قال۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں کل قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں، 7 اشخاص ایسے ہیں اللہ تعالیٰ جنہیں اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ کرتے ہیں چلتے ہیں۔ حدیث طویل ہے اور مجھے وقت کے گزرنے کا شدت سے احساس ہے، ابھی میں میں اپنا مقصود آپ کے سامنے رکھوں گا۔ لا الہ چوتھا شخص رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال، جب کسی نے کلمہ پڑھا تو اس پر پورا دین چوتھا وہ ضروری ہے۔ شخص جس کو کسی عورت نے دعوت گناہ دی، اب وہ یہ نہیں کہہ سکتا اور وہ کہ عورت کوئی معمولی عورت نہیں تھی، ذات منصب و جمال ہے۔ ایک روایت میں ذات حسب و جمال، یعنی منصب اور جمال کی مالکہ تھی، یا حسب و نسب اور جمال کی مالکہ تھی، اور اس نے نوجوان کو دعوت گناہ کہا تو ڈٹ کھڑے اب قدموں میں خود بخود بچھنے کے لیے بےتاب، اللہ ہی جب جذبات اللہ ہی ہمارا رازق ہے، جوانی چوبن پہ ہو اور آرزویں مچل رہی ہوں اور خود قدموں میں بچھنے کے لیے بےتاب ہو، تو پھر میں ان کی مدد کے لیے آسمان سے فرشتوں کا نزول فرمایا۔ اگر کسی نے اس وقت یہ کہہ کے اس کی پیشکش کو ٹھکرا دیا انی اخاف اللہ، میں تیری بات کیسے مانوں، مجھے رب سے بڑا ڈر ہم تو لگتا ہے۔ تمہیں حضور فرماتے ہیں جب کسی عورت نے اسے دعوت گناہ دی یا کوئی مرد کسی عورت کو دعوت گناہ دینے لگا تو اس نے کہا انی اخاف، میں تیری بات نہیں مانتا۔ لیکن شرط کیا ہے کہ ایمان لائے اور پھر ایمان پر حضور فرماتے ہیں کل قیامت کے دن جب سورج خبر نیل پہ ہو اور زمین تانبے کی لوگ پسینے میں شرابور ہوں، اللہ پورے قہر و غضب و جلال میں ہوگا، لوگ برہنہ اٹھائے جائیں گے، پسینے سے شرابور ہوں گے، ندامت ان کے چہرے پہ چڑھی ہوئی ہوگی، لیکن 7 اشخاص میں سے ایک شخص یہ ہے کہ قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا اللہ اسے اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ نصیب فرماتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ جس نے برائی کو یہ کہہ کر ٹھکرا دیا کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے اور میں اس سے خوف، صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 دولتیں اگر کسی کو اللہ دے دے تو سمجھے اللہ نے اسے دنیا کی سب سے زیادہ دولت عطا پہ کام کرتا تھا۔ یا رسول اللہ وہ کون کون سی چیزیں ہیں؟ فرمایا ہے کہ جس شخص کو اللہ نے معاف کرنے کی دولت عطا کر دی اور مال کے دکان جو معاف کرنے لگ گیا، جس کی طبیعت میں درگزر آ گیا، جو معاف کرنے لگا، غلطیاں معاف کرنے لگا، جس کو ایک دولت یہ مل گئی۔ دوسرا میرے مصطفیٰ نے فرمایا جسے اللہ نے یقین کی دولت عطا فرما دی۔ جس کو یہ 2 دولتیں مل جائیں، درگزر کرنا، دوسرا رب رسول پہ یقین کامل، اسے کائنات کی ہر شے مل گئی۔ میرے نبی پاک نے فرمایا جب بھی دعا مانگو خدا سے یہ 2 نعمتیں مانگا کرو، عرض کیا کرو اے اللہ درگزر کی دولت عطا فرما، اے اللہ تو ہمیں یقین کی دولت عطا فرما، ایمان کی قوت اور پختگی نصیب فرما۔ میرے بھائی اس کا چہرہ ہی روشن نہیں تھا، اس کے من میں بھی اجالے تھے، اور اس نے بڑی کوشش کی لیکن نور کو رسول میں جکڑا تو نہیں جا سکتا۔
جس آدمی کے ذہن میں شک کا بیج ایک دفعہ جنم لیتا ہے وہ آدمی تو غلام سے بدتر ہے. بے کیف سجدہ, روٹھی روٹھی سی عبادت, اس کی زندگی کیفیات سے خالی ہے. جس شخص کو پتہ چل جائے نا لوگ میرے مخالف ہیں, جب اس عورت نے دیکھا اس کا نشہ حرام ہو گیا, دروازہ کھول دیا. اصل بات یہ ہوتی ہے کہ یہاں سوچ بیٹھا ہے کہ دنیا میرے خلاف ہے, یہاں مخالفت یہاں بیٹھ گئی ہے. دو بندے باتیں کر رہے ہیں تو پریشان ہے, میرے خلاف ہی لگے ہوئے ہیں. میری بات ہو رہی ہے. سب سے حسین چیزہ وہ ہے جو جنسی کالب اور اگر یہاں یقین کامل ہو گیا نا کہ سارے مجھ سے پیار ہی کرتے ہیں, چشمہ ابل رہا تھا, تو پھر دو بندوں کو بات کرتا دیکھیں گے تو یہی سوچے گا میری تعریفیں ہیں. جب تک وہ زندہ رہا اس کے جسم سے مشک و عنبر کی خوشبو آیا یاد رکھیں یہاں, اور جب وہ مر گیا لوگوں نے اس کو دفن کر دیا, یہ خوشبو اس کی قبر کی مٹی سے بھی آیا کرتی. تو جو اللہ سے ڈرا کہ میرا مالک مجھے دیکھ رہا ہے, تو اللہ تعالیٰ اس کی کیسی ناز برداریاں فرماتا ہے, اس کے اوپر کتنے کرم اس کے اترتے ہیں. تو کہا کہ وہ شخص جس نے اللہ سے ڈر کر گناہ کو چھوڑا, کل قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا اللہ اسے اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ نصیب فرمائے. تو یہ رمضان کا فیض ہے کہ انسان بے شمار گناہوں کے باوجود بھی تڑپتی کڑکتی دوپہر کے اندر بھی ٹھنڈا پانی اپنے منہ کے قریب بھی نہیں لاتا, وضو کرتے ہوئے بھی احتیاط کرتا ہے, غسل کرتے ہوئے بھی احتیاط کرتا ہے کہ کوئی قطرہ حلق سے نیچے اتر نہ جائے, اس احساس میں کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے. یار روزے کا اور کیا سمجھنا چاہیے کہ وہ جو دولت صوفیاء نے زندگیاں کھپا دی, جس دولت کو حاصل کرنے کے لیے, مرتبہ احسان کو پانے کے لیے روزے دار نے سحری کھائی, ابھی جو ہے وہ سحری کا وقت ختم ہوا تھا کہ یہ احساس اس کے ساتھ لگ گیا اور وہ تنہائی کے اندر وسیلے کا محتاج نہیں ہے, وسیلے کو پسند کرتا ہے, پر وسیلے کا محتاج تصور کے ساتھ بغیر وسیلے کے بھی دے دیتا ہے. مجھے دیکھ رہا ہے. ہر آدمی ماں باپ کے ذریعے پیدا ہوتا ہے, اگر پیدا کرنا چاہے تو جناب عیسیٰ کو بغیر باپ کے پیدا کر دیتا ہے. اگر پیدا کرنا چاہے تو حضرت آدم کو بغیر ماں اور باپ کے پیدا کر دیتا ہے. جب یقین رکھیں, یقین قرآن مجید پڑھیے, یہ بات فرمائی کہ اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں کھڑے ہیں, چاروں جانب دشمن ہی دشمن ہے. مقصد روزہ ہے, اللہ یہ چاہتا ہے. جادوگر آ گئے, انہوں نے سانپ چھوڑے, حضرت موسیٰ کے ہاتھ میں ڈنڈا تھا, چاہتے ہیں کہ یہ برائیوں سے باز آئے. حضرت موسیٰ کہتے ہیں اللہ کیا کروں, اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنا سانپ پھینک دو. من لم یدا قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجت فی ان یدع طعامہ و شرابہ. جو شخص یہ میرا اور آپ کا ذوق ہے نا, لیکن انبیاء کرام کا انداز ملاحظہ کیجئے میرے عزیزوں. اللہ فرماتے ہیں ڈنڈا, اللہ نہیں چاہتا کہ وہ بھوک اور پیاس کی مشقت گوارا کرے, اس کا تو مقصود ہے اس کے دل کے اندر اس کی خشیت پیدا ہو. میں اور آپ ہوتے اسی لیے سامنے ہے ڈنڈا, فرض ہے, ورنہ وہ کیسے چاہتا ہے کہ میرا بندہ بھوکا رہے. تو بچوں گا ایک کیسے, ماں نہیں چاہتی کہ میرا بیٹا بھوکا. حضرت موسیٰ نے اور جو 70 ڈال دیا, کہا میرے رب کا حکم ہے تو میرے لیے بہتری ہو. چاہ لیا کہ میرا بندہ. اللہ فرماتے ہیں جب موسیٰ نے ڈالا تو میں نے اس ڈنڈے کو, اس عصا کو اژدہا بنا دیا. اور جو مالک ہے, اب کبھی عصا بھی اژدہا بنے, کبھی چھڑی بھی بہت بڑا اژدہا بنی ہے, لیکن قرآن کہتا ہے جناب موسیٰ نے ڈالا تو اللہ نے کیا اس کو کتنا پیار, بلکہ اس سے پیچھے چلیے. تو ماں نہیں چاہتی میرا بیٹا بھوکا رہے, تو مالک نے کیسے چاہ لیا. جناب موسیٰ پیدا ہوئے, ماں بیٹے کی آنکھ میں ماں کے دل میں بات ڈالی, ماں کے دل میں صندوق میں ڈال کے اس کو دریا میں بہا دے. بھائی صندوق میں کہہ سکتے ہیں نا آکسیجن کیسے جائے گی, اور دریا میں بچے بچنے کے لیے ڈالے جاتے ہیں کہ ڈوبنے کے لیے ڈالے جاتے ہیں. لیکن ماں کے دل میں یقین کمزور نہیں تھا ماں کا, ماں کو قرار آتا جاتا. انبیاء کے ماں باپ موحد ہوتے ہیں, دین ماں کیا صفاق ہو گئی, ماں کے دل میں اللہ نے پاک, اس کا پیار چھن گیا, میں نے وہی اس کی ممتا رخصت ہو گئی, میں نے پاک ڈالی. وہ تو بیٹے کی آنکھ میں ایک آنسو بھی گوارا نہیں کرتی, اور اب تڑپتا ہوا بیٹا, لیکن ماں کے چہرے پہ تمانیت کا نور ہے. اصل بات یہ ہے کہ ماں جانتی ہے بیٹا بند کر کے رب کے حوالے کیا, ماں جانتی ہے چند لمحے میرے مالک نتیجہ شفاعت کیا, تو پھر میرے مالک کا کام اس لیے ماں کی نظر اس طرف میں نے دریا میں ڈالا, ماں کی نظر اس نتیجے پہ ہے. گھر میں میرے بیٹے مالک جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے, وہ بھی نہیں چاہتا کہ میرا بندہ بھوکا اور پیاسا رہے, لیکن مالک کہتے ہیں اس کے باوجود تو بھوکا اور پیاسا رہے گا. کیوں؟ لعلکم تتقون, میرے بندے تجھے تقوی کی بہاریں نصیب ہوں. تیرے من کو اپنا ڈنڈا پتھر پہ مارو, تو یہ تقوی نصیب ہوتا ہے. اللہ پتھروں سے بھی کبھی پانی نکلا ہے. یہ بات ہے مارو پتھر پہ ڈنڈا, اللہ کے نبی نے منٹ نہیں لگایا, آ کر کے ڈنڈا لگایا.
ہمارے دو دشمن ہیں جو ہر وقت اللہ فرماتے ہیں جناب موسیٰ نے ایک عصا مارا میں نے 12 چشمے جاری وہ بڑا دشمن ہے یا نفس بڑا دشمن؟ تو لیت اللہ اللہ کرتا ہے، اللہ کہتا ہے پڑھ نماز روزی دوں گا، کہتا سوچتا ہوں۔ آپ سب کہہ رہے ہیں اللہ فرماتے ہیں آجا مسجد میں تیرا ہو جاؤں گا، کہتا دیکھتا ہوں۔ رب فرماتا ہے میرے معبود کی غلامی کر، میں تجھے معبود بنا خود بہکا تو کہتا ہے اس تھوڑا نے بڑا انکار ہو سجدہ کیا، اس وقت ابھی سیانا ہو شیطان تو تھا، میں ذرا سیٹیفیٹ شیطان کو شیطان بنانے والا نفس، پھر شروع کروں گا یہ نفس شیطان سے بڑا دشمن، ابھی تو ارادے میں ہے اللہ کے پیغمبر کا ڈنڈا، اور اس سے زیادہ آگے بات ہو گئی، پیچھے فوج لگی ہوئی ہے فرعون، حدیث میں آتا ہے شیاطین جکڑ دیے مجمع ہے، ہزاروں لاکھوں کا لشکر لے کے تلواریں نیزے، فرعون پیچھے آگے دریا آ گیا۔ اب نفس کا مقابلہ کر لیں گے تو شیطان خود کر ہمارا کچھ نہیں مارو ڈنڈا، لیکن اگر ہم نے اس موسم کے اندر اپنے نفس کا مقابلہ نہ کیا پانی پہ ڈنڈا مارو، ہم جو ہے اب حضرت موسیٰ علیہ السلام پانی پہ ڈنڈا مارے تو پانی ابھرے گا، اس سے زیادہ کیا ہوگا؟ نفس کی تربیت پہلے کیسے پتھر کریں؟ پہ ڈنڈا اس کی مروایا تربیت بھی روزے تو سے پانی نکلا، اب پانی پہ ڈنڈا مروایا، فَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ۔ اللہ فرماتے ہیں موسیٰ نے پانی پہ ڈنڈا مارا تو میں نے پانی میں رستے بنا دیے، ایک جگہ ڈنڈا مارا تو پانی نکل آیا، دوسری جگہ عصا مارا تو پانی خشک ہو گیا، 12 چشمے بن گئے، 12 رستے بن گئے دریا میں سے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام گزر گئے، اور اللہ فرماتے ہیں فرعون بھی آیا تو اسے میں نے غرق کر دیا، اور وہ کھڑا دیکھتا ہی رہ گیا کہ بنا کیا ہے۔ جب دونوں ہی بڑے قابل ہوں اور مرید کے لیے مصیبت بن جائے کہ ادھر جاؤ ادھر جاؤ، امتحان تو اس وقت ہوتا ہے۔ جب انسان کو یہ اب اقبال کے لیے جو ہے وہ دو چیزیں کہ میری نجات اور ایک رومی، خدا کے حکم میں ہے اور رسول اللہ کے مانو یا راضی کو پیر مانو، جب اسے یہ انشاء حاصل ہوتا ہے تو پھر نماز کا اقبال فلسفے کا امام ہے، فلسفی کا مزاج یہی چاہتا ہے کہ جو استدلال کا بادشاہ ہو اس کو اپنا شیخ مانا جائے، پھر اسے نماز نہیں بلکہ نماز نہ پڑھے۔ اقبال شاعر ہے اور اقبال کا مزاج تھا کہ جو میرے دل کا بھی امام ہو وہی میرا شیخ ہے اور وہی میری رہبری کرے۔ تقویٰ پرہیزگاری اقبال جو ہے وہ الجھا رہا ہے اس معاملے میں، کیا وہ خود کہتا ہے اسی کشمکش یقین کی دولت میری زندگی کی رات، قرآن مجید فرقان کبھی سوز و ساز رومی، کبھی پیچ و تاب ایمان پہ رازی، ڈٹ جاؤ، کبھی رومی کا سوز و ساز تو پھر مجھے اسلام پسند پر، آتا تھا، کبھی راضی کا جو ہے وہ مجھے پیچ و تاب پسند آتا تھا۔ پھر اقبال نے زندگی کی کئی بہاریں مرشد کے انتخاب کے اندر گزار دی کہ میں رومی کے ہاتھ پہ بیعت کروں یا راضی کے ہاتھ پہ بیعت کروں۔ ایک وقت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب کسی نے کلمہ پڑھا تو اس پر پورا دین ضروری ہے۔ وہ کہتا ہے رومی جیت گیا اور راضی ہار گیا، پھر اس نے رومی کو اپنا شیخ اور مقتدا مانا۔ اقبال جس کو اپنا مقتدا مانتا ہے، جس کو اپنا امام مانتا ہے، اب اس رومی کی سنیے، وہ کہتے ہیں ہفت شہر عشق را اتار گشت ما حنوز اندر ہمیں یک جہاں، عشق کے ساتوں شہر حضرت شیخ فرید الدین اتار، ہم پہلے شہر کی پہلی گلی کے کونے پہ کھڑے ہیں۔ یہ رومی کہہ رہے ہیں جس کو اقبال نے بڑی چھان پھٹک کے بعد اپنا پیر مانا ہے، وہ فرید الدین اتار جو معرفت کا امام ہے اور اللہ کے رازوں کا امین ہے۔ حضرت شیخ فرید الدین اتار فرماتے ہیں نفس نتواں کشت اللہ باسے چیز بات گوئم یادگیرش اے عزیز، نفس نہیں مرتا لیکن تین اصلیں ہیں اگر تیرے پاس ہوں تو پھر نفس پر قابو پالے گا۔ وہ تین اصلیں کون سے ہیں؟ خنجر خاموشیو، شمشیر جو، نیزائے تنہائیو، ترک وجود، ایک خاموشی کا خنجر، ایک بھوک کی تلوار اور ایک تنہائی کا نیزہ۔ اگر یہ تین اسلحے تیرے پاس ہیں تو نفس پہ ٹوٹ پڑے نسلوں کو لے کر تو تیرا نفس تیرے قابو میں آئے گا، اس کے علاوہ کوئی اور ذریعہ نہیں ہے اس نفس کو قابو کرنے کا۔ حضرت باہو جیسے بھی بول پڑے بعد فقیران کسی نے ماریا، باہو ظالم چور اندر کا ہو، یہ جو اندر کا چور ہے اس کو پکڑ لینا اور اس کو قابو میں کر لینا اور اپنے دل کی حفاظت کر لینا، یہی بڑی دولت ہے۔ فرماتے ہیں کہ تین اصلیں، ایک خاموشی کا خنجر اور ایک یا رسول اللہ وہ کون کون سی چیزیں ہیں؟ فرمایا کہ جس شخص کو اللہ نے معاف کرنے کی دولت عطا چاہو تو پا سکتے ہو، اس کے علاوہ کوئی اور اصلہ نہیں ہے جس کی طبیعت میں درگزر آ گیا، جو معاف کرنے لگا، بھوک کی تلوار ایسا اصلہ ہے جو نفس کا سر کاٹ دیتی ہے،
اور میرے اور آپ کے آقا و مولا قلب و دل و نگاہ کے مرشد اولین حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا معاشر الشباب من یستطع منکم الباء فلیتزوج فإنه اغض للبصر واحسن للفرج ومن لم یستطع فعلیہ بالصوم فإنه وجاء اے جوانوں کے گروہ تم میں سے اگر ہمیں یقین کی دولت عطا فرما، ایمان نظر اور شرم کا حافظ ہے، اور اگر تم میں سے کوئی نکاح کرنے کی فی الحال طاقت نہیں رکھتا تو وہ روزے رکھے، روزے شہوات کو توڑ دے۔ تو نفس کی تہذیب بھوک سے ہوتی ہے، اور بھوک ایک ایسا مسئلہ ہے کہ جس سے ہم اپنے نفس کو قابو میں لا سکتے ہیں۔ حضرت نظام الدین اولیاء علیہ رحمہ جو تصوف کے سرخیل اور امام ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ آدھی فقیری روزہ ہے اور آدھی فقیری باقی سب کچھ ہے۔ تو روزہ اگر نصیب ہو گیا تو پھر مالک کا قرب مل گیا، اور یہ تقوی کا نور ہمیں روزے سے حاصل ہوگا۔ روزے کے ثمرات تو بہت سارے، لیکن میری بات ہو رہی ہے کہ اصل تکلیف کہاں ہے؟ اور اگر یہاں یقین کامل ہو گیا نا کہ سارے مجھ سے پیار ہی کرتے، اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا، اپنے دامان شفاعت میں چھپائے